السلام علیکم دوستوں، ایسا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول لوگوں کو اللہ کے طرف بلا رہے تھے۔ قریش نے جب یہ دیکھا تو پھر اس نے غریب مسلمانوں پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ جب ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو یہ لوگ غریب مسلمانوں کو پکڑتے اور تیز دھوپ میں ریتیلی زمین پر ان کو لٹا دیتے اور ان کے سینے پر کوئی بھاری وزن دار پتھر رکھ دیتے تاکہ وہ کروٹ نہ بدل سکے۔ ان کے جسم پر گرما گرم لوہے کے سریے آگ میں گرما کر کے ان کے جسم پر چپکا دیتے اور ان کو پانی میں ڈبو کر بہت دیر تک ان کی سانس روک دیتے تھے۔ تب بھی مسلمان ان ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے لیکن اللہ کے رسول کو نہ چھوڑتے۔ کافر لوگ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ کعبے میں لوگوں کو اسلام کی طرف اللہ کے رسول دعوت دے رہے تھے، تبھی کوئی ان کے اوپر مٹی پھینک دیتا تو کوئی ان کے اوپر کوڑا پھینک دیتا، کوئی ان کو گالی دیتا تو کوئی پیچھے سے دھکا دے دیتا، اور اللہ کے رسول کی یہ حالت دیکھ کر سارے کافر خوش ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول پورا دن لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز اللہ کے رسول صفا پہاڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں ابو جہل آ گیا۔ وہ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے اللہ کے رسول کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول خاموش بیٹھے رہے۔ آپ نے اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے رسول کے سر پر مار دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے سر سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول خاموشی سے اٹھے اور کعبے کی طرف چلے گئے اور آب زمزم سے جا کر اپنے زخم کو دھوئے اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ ابھی اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ اس دن شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ جب بھی شکار کر کے شام کو واپس آتے تو بڑے اکڑ کے چلتے تھے۔ اس دن بھی جب وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے تو دو غلام لڑکیوں نے ان سے کہا کہ اے حمزہ، اگر آج تم اپنے بھتیجے محمد کی حالت دیکھ لیتے کہ ابو جہل نے ان کو کیسے مارا تھا تو شاید تم ایسے اکڑ کے نہ چلتے۔ تبھی حضرت حمزہ نے ان لڑکیوں سے ساری بات پوچھی تو انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آج ابو جہل نے رسول اللہ کو بہت گالیاں دی اور پھر ایک پتھر اٹھا کر ان کے سر پر مارا کہ جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کو بہت تیز غصہ لگا۔ آپ نے تیر کمان ہاتھ میں لیے سیدھے حرم میں پہنچے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرم میں ایک ٹولی بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی حضرت حمزہ نے پہنچتے ہی اس کے سر پر بہت تیز کمان ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ نے کہا، اے جاہل، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا بھتیجا لاوارث ہے؟ اس کا کوئی نہیں ہے جس کا من کرے وہ اسے گالیاں دے اور مارے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ تم نے بھتیجے کی طرف آنکھ بھی اٹھائی تو تیرا بہت برا حال کروں گا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اپنے بھتیجے کو دیکھنے کی تلاش میں لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس سجدے میں تھے اور بہت رو رہے تھے۔ تبھی حضرت حمزہ آپ کے پاس پہنچے اور کہا، اے میرے بھتیجے سنو، لیکن اللہ کے رسول نے سر نہ اٹھایا۔ پھر حمزہ نے دوبارہ کہا، اے بھتیجے سنو، پھر اللہ کے رسول نے سر نہ اٹھایا۔ پھر تیسری بار حضرت حمزہ نے کہا، اے میرے بھتیجے سنو، تبھی اللہ کے رسول نے سر اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ نے دیکھا تو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہو، میں نے آپ کے دشمن ابو جہل سے بدلہ لے لیا ہے۔ جیسے اس نے آپ کو مارا تھا میں نے بھی اس کا سر پھوڑ دیا ہے، اب تو خوش ہو جاؤ۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے نیازی سے فرمایا، اے میرے پیارے چچا، مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں کہ آپ نے اس کا سر پھوڑ دیا۔ تبھی حضرت حمزہ نے پوچھا، بھتیجے پھر کس بات سے خوشی ہوگی آپ کو؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ تبھی
بھی حضرت حمزہ مسکراتے ہوئے کہا بھتیجے پھر دیر نہ کر مجھے ابھی کلمہ پڑھا دو، میں آج ہی مسلمان ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت بڑی طاقت ملی۔ اب کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں کرتا تھا، ہر کوئی حضرت حمزہ سے ڈرتا تھا، کیونکہ حضرت حمزہ ان بہادر لوگوں میں سے تھے کہ جنگ میں آپ سے کوئی بھی جیت نہیں پاتا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے چچا حضرت حمزہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک بار جنگ وحد کے موقع پر حضرت حمزہ نے بہت بہادری سے جنگ لڑی، کوئی بھی ان کے سامنے آنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ انہوں نے اپنا گھوڑا کافروں کے لشکر میں گھسا دیا اور تلواروں سے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن اسی وقت ایک غلام جس کا نام وحشی تھا، اس نے یہ تیر جہر میں لگا کر دور ہی سے حضرت حمزہ پر وار کر دیا۔ تیر جا کر سیدھا حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت حمزہ اسی جگہ گر پڑے، انہیں خون کی الٹی ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ ہندا نام کی ایک کافر عورت کو اپنی دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا اور اس نے حضرت حمزہ کی لاش کو تلوار سے کاٹ ڈالا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبانے لگی۔ ان کی ناک کان کاٹ دیے، ان کی آنکھیں باہر نکال لی اور ان کی لاش کی بہت ہی بری حالت بنا دی۔ جنگ کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اے صحابہ اکرام، میرے چچا حمزہ کہاں ہیں؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تبھی ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ خود ہی چل کر دیکھ لیجئے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ان سبھی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے۔ ایک پیڑ کے پاس جا کر ان سبھی نے ایک لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے چچا حمزہ کی لاش ہے۔ لاش کی اتنی بری حالت دیکھ کر اللہ کے رسول اتنا زیادہ رونے لگے کہ آپ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس دن سے زیادہ کبھی نہیں روئے تھے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی نماز جنازہ پڑھائی تو ہر شہید کی نماز جنازہ کے ساتھ حضرت حمزہ کی نماز بھی پڑھائی۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 70 مرتبہ آپ کی جنازہ کی نماز ادا کی گئی۔ اس واقعے کے 7 سال کے بعد وہی غلام جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گیا۔ اس کا نام وحشی تھا۔ اللہ کے رسول نے وحشی سے پوچھا کہ تو نے میرے شیر جیسے بہادر چچا کو کیسے قتل کیا؟ وحشی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت حمزہ جیسے بہادر آدمی کے سامنے تو کسی کو جانے کی طاقت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی اور چلتی تھی، جو بھی ان کے سامنے آتا اس کا مرنا لازمی تھا۔ اس لیے میں نے ایک پتھر کے نیچے چھپ کر دور ہی سے ایک تیر پر زہر لگا کر ان پر وار کر دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اے اللہ کے رسول، یہ سب کچھ میں نے اپنے آپ سے نہیں کیا، بلکہ میرے مالک مطعم نے کہا تھا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسی لالچ میں آزاد ہونے کی خاطر میں نے حضرت حمزہ کو قتل کر دیا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔